بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورت کی قسمت موسم کی طرح ہوتی ہے جو مرد کے بچھڑنے سے ایسے بدل جاتی ہے کہ وہ خود بھی یقین نہیں کر پاتی۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا، بلکہ یہ کہہ لیں کہ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ شام کا وقت تھا، میری بارات آنے میں ابھی تھوڑی ہی دیر رہتی تھی کہ ابا نے ایک اندھوناک خبر سنائی کہ ہمارے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ یہ وہ پیسے تھے جو کہ لڑکے والوں کو جہیز میں دینا تھے۔ عجیب بات تھی، حق مہر لڑکی کو دیا جاتا تھا۔ ان شادیوں میں لڑکا حق مہر وصول کرتا تھا۔ بہرحال ابا نے سوچا تھا کہ وہ اپنے داماد کو موٹر سائیکل گفٹ کریں گے، لیکن موٹر سائیکل نہیں ملی تو نقد رقم ہی اس کے لیے رکھی تھی، وہ کمبخت جسے میں نے 3 مہینے پہلے پسند کیا تھا۔ ہماری محبت جوبن پر تھی، لیکن پھر جانے اسے اس کمزاد کو کیا سوجھی کہ اس نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر ہم سے بھاری جہیز کی فرمائش کر دی۔ ابا نے یہ رشتہ میرے کہنے پر کیا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، میری ہر بات مانتے تھے، کبھی کوئی چیز ٹالی نہیں تھی انہوں نے۔ لیکن پھر جب میں نے احمد سے شادی کرنے کا ذکر کیا، ابا نے مجھے بہت سمجھایا، کہا کہ یہ لوگ لالچی ہیں۔ میں نہ مانی۔ میں نے کہا ابا، احمد ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ تو اپنی اماں کا بھی مخالف ہے کہ وہ جہیز نہیں لے گا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ احمد بھی انہی روایتی مردوں جیسا نکلے گا۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے احمد نے یہ کہہ کر ہم سب کے چھکے چھڑا دیے کہ وہ شادی پر جہیز میں موٹر سائیکل لے گا۔ اب تو ہم لوگ شادی کے کارڈ بھی بانٹ چکے تھے، انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی تھی۔ یہ لوگ تو خود کمی کمین تھے، انہیں ہماری عزت سے کیا غرض تھی۔ ابا تو پیٹ کر رہ گئے کہ اتنی جلدی موٹر سائیکل کہاں سے خریدوں گا۔ غرض یہ کہ ابا موٹر سائیکل تو دینے سے رہے، تھوڑی بہت رقم تھی جو کہ انہوں نے رکھی تھی، لیکن وہ بھی چوری ہو گئی۔ یہ کس نے کی تھی ہمیں کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن جب میری بارات میرے گھر سے واپس جانے کے لیے خدشے بڑھنے لگے تو میرا دل چاہا کہ میں اپنی زندگی ختم کر دوں۔ اب تو میری پھپھیوں کے اور اماں کے تانے میرا سر کھا لیں گی۔ وہ یقیناً پھپھو اپنے پاگل بیٹے ظفر کے ساتھ میری شادی کروا دیں گی، یہی خیالات میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اور اب جب کہ احمد نے یہ دھوکہ کیا ہی تھا کہ عین شادی والے دن اس نے جہیز کی اتنی بڑی فرمائش کر دی جو ابا پوری بھی نہیں کر سکتے تھے۔ احمد بڑا ہی کم ذات نکلا، اس نے مجھ سے محبت کے اور ساتھ نبھانے کے کئی وعدے کیے تھے، پر ان میں سے ایک بھی وعدہ وفا نہیں کیا، بلکہ مجھے چھوڑ کر اس نے کسی اور سے شادی کرنے کے لالچ میں اپنی ماں کی بات مان لی۔ اور پھر عین شادی والے دن بارات میرے گھر سے لوٹ گئی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا انتخاب کیا اتنا عامیانہ تھا کہ اسے ذرا سی زمانے کی آنچ بھی نہ سہی گئی۔ خیر، میں خاموش ہو گئی تھی، رو رو کر میرے آنسو پہلے ہی خشک ہو چکے تھے۔ کسی نے میری حالت کا نہیں پوچھا، کسی نے پانی تک نہیں لا کر دیا، اور لاتے بھی کیوں؟ احمد کو پسند کرنا میرا ذاتی فیصلہ تھا۔ اب دکھ بھی مجھے ہی ہو رہا تھا، حالانکہ سبھی نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں توڑی مڑی ایک پرچی تھی جو وہ مجھے دینا چاہتا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ مجھے اس وقت یہ پرچی کس نے بھیجی۔ میں نے پرچی کھول کر دیکھا تو اس میں احمد کی طرف سے کہ تم باہر آ کر مجھ سے مل لو، ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے انکار مت کرنا۔ اب یہ وقت ہی ایسا تھا کہ میں بھی وہاں پر بیٹھی نہ رہ سکی، میں فوراً ہی گھر کی پچھلی سمت آ گئی۔ احمد وہاں پر کھڑا تھا، اس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کہنے لگا چلو ہم لوگ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا احمد بھاگنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم بارات لے کر آئے ہو تو بارات لے کر جاؤ۔ اپنی ماں کی باتوں میں آ کر تم نے جہیز کی فرمائش کیوں کر دی؟ کہنے لگا کہ میں مجبور ہوں، ایسا نہ کرتا تو میری ماں مجھے گھر سے نکال دیتی۔ احمد اور اس کے بہانے، میں تو بس کھڑی حیرانگی سے سنتی ہی رہ گئی تھی۔ احمد مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ میں جو سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے اس مشکل وقت میں سہارا دے کر اپنے ساتھ لے جائے گا، اپنی ماں کی بات سے مکر جائے گا، اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔
میں نے بھی سوچا اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤ پر لگانے سے اچھا ہے کہ میں اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دوں، پر اسی وقت ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے میرا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یوں کہ یہ سارا منظر میری پھپھو نے بھی دیکھ لیا، اور بس پھر کیا تھا، پھپھو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پورے گھر میں ایک عجیب سا ماحول بنا دیا، چیخو پکار کر کے سبھی کو وہاں اکٹھا کیا اور مجھ پر الزام لگایا کہ میں احمد کے ساتھ غلط کاری میں ملوث تھی۔ اس ساری بات کو دیکھ کر ابا سے برداشت نہ ہوا۔ ابا بولے کہ تو نے تو میرا نام خاک میں ملا دیا، میں نے تیری پسند کے لڑکے سے تیری شادی کرنے کا سوچا، اب اگر وہ نہیں مان رہا، تجھ سے شادی کرنے کے پیسے مانگ رہا ہے تو کیوں ضد کرتی ہے؟ ابا کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن پھپھو نے یہیں پر بس نہیں کیا، ایسی باتیں کی کہ ابا بیچارے کو دل کا دورہ ہی پڑ گیا۔ میں وہ بدنصیب بیٹی تھی جس کی شادی کو لے کر اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ ابا تو ہسپتال میں پہنچ گئے، مگر میری پھپھو کو پھر بھی سکون نہیں آیا۔ تب پھپھو نے اپنے پاگل بیٹے سفر کا رشتہ میرے لیے لا دیا اور بولی کہ تیرے باپ نے وصیت کی ہے۔ میرے ابا ہسپتال میں دم توڑ گئے۔ ابا کی صحت بھی کمزور سی تھی، وہ بہت ضعیف تھے۔ اس عمر میں میری پھپھو نے انہیں یہ دکھ دیا تھا۔ ابا کی تدفین کے فوراً بعد پھپھو کے طعنوں سے بچنے کی خاطر میں اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ میں بالکل بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی جہاں پر میرے ماضی کے بارے میں مجھے بار بار یاد دلایا جاتا، رہی صحیح کثر میرے مستقبل کے بارے میں پوچھ کر مجھے ستایا جاتا۔ ابا تو اب اس دنیا میں نہیں تھے اور بھائیوں اور میں رہنا نہیں چاہتی تھی، پر میرے ذہن میں کوئی نقشہ، کوئی منزل نہیں تھی کہ میں نے جانا کہاں ہے، کیا کروں گی۔ رات کا وقت ہو رہا تھا، میں تقریباً عصر کے بعد کی گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ میں نے سر پر بس ایک کالی چادر اوڑھی تھی، زیادہ بستے وغیرہ بھی اپنے پاس نہیں رکھے تھے تاکہ کہیں میرے بہن بھائیوں کو شک نہ ہو جائے کہ میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، پھر وہی تماشا ہوتا۔ میں کسی کے ساتھ بھاگ کر نہیں جا رہی تھی، لیکن میرے گھر والے مجھ پر ویسا ہی الزام لگاتے، سو میں نے معمولی سی چادر میں خود کو لپیٹا اور گھر سے نکل آئی تھی، کیونکہ آج گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب بہن بھائی اپنے اپنے کاموں سے گئے ہوئے تھے، اور پھر ابا کی وجہ سے بھی لوگ کافی تعزیت کرنے آ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے میرے بھائی دوسرے بڑے گھر میں موجود تھے۔ ہم لوگ جہاں رہا کرتے تھے یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا، یہاں سہولیات زیادہ تھیں، سو اکثر یہیں ہوا کرتے تھے۔ خیر، میں گھر سے نکل آئی تھی اور اب رات کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے اب اپنی عزت اور آبرو کی فکر ہو رہی تھی، کیونکہ جب اکیلی لڑکی گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کی عزت نوچنے والے ہزاروں افراد ہوتے ہیں، اور پھر میں نے بھی ایسا ہی سوچ کر ایک جگہ پناہ لینے کا سوچا، پر وہ دکان تھی جو جلد ہی بند ہو گئی۔ دکاندار کافی نیک انسان لگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے ایک لڑکی مغرب کے بعد بازار میں اکیلی گھوم پھر رہی ہو، اس کا کہیں آنے جانے کا ارادہ بھی نہ ہو تو وہ عجیب نظر سے ہی دیکھی جائے گی۔ دکاندار مجھ سے بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن میں پریشان تھی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ تبھی میری نظر دو آدمیوں پر پڑی جو نہ جانے مجھے کب سے گھور رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جب سے میں آئی ہوں وہ میری ہی طاق میں بیٹھے ہیں، میں انہیں دیکھتی تو وہ مجھے ہی گھور رہے ہوتے۔ انہوں نے بڑے ہی خطرناک انداز سے مجھے گھیرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ میں ان آدمیوں کے اشارے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک آدمی نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ تم گلی کے اس پار کھڑے ہو جاؤ، شاید وہ مجھے پکڑ کر رسوا کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ تصور آتے ہی میرا ذہن کام کر رہ گیا تھا، میرا وجود کانپ رہا تھا، دل لرز رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ گھر سے بہت دور تھی، وہ لوگ ظاہر ہے میرا پیچھا تو کرتے ہی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا ترکیب کروں۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا چکے تھے، بازار خالی ہو چکا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ دو چار لوگ جو پھیلے ہوئے ہیں یہ مجھے بچانے کی کوشش کریں گے یا نہیں، کیونکہ وہ خطرناک نیت کے ساتھ بیٹھے تھے کہ مجھے ان کو دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔
میری نظر میں اب اور کچھ نہیں تھا سوائے کہ اللہ سے مدد مانگتی، اور ظاہر ہے اپنا انجام مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ تبھی میری نظر سامنے ٹرک پر پڑی جو کہ دکان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس ٹرک میں کافی سارا سامان رکھا گیا تھا۔ سامان کچھ بھینسوں کا بھوسا وغیرہ تھا اور کوئی باقی چیزیں تھیں جو کہ سبزیاں اور گھاس پھوس ہی تھی۔ میں جانتی تھی ان لوگوں کا شک کبھی بھی اس ٹرک پر نہیں جائے گا، اور وہ ٹرک بھی اس طرح سے کھڑا تھا کہ اس کے آگے پیچھے 2-3 درخت تھے اور پھر دوسری گلی تھی، پر وہ بند تھی۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی۔ میں نے چپکے سے نظر بچا کر اس ٹرک میں گھسنے کا فیصلہ کیا اور میں کامیاب بھی ہو گئی۔ خدا کا شکر ٹرک پر لگی چینز کا شور نہیں ہوا، ورنہ تو میں پکڑی جاتی اور میری رسوائی میں کوئی کسر نہ رہتی۔ میں ٹرک کے بالکل پیچھے جا کر بھوسے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں مطمئن تھی، جانتی تھی کہ یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ویسے بھی یہ ٹرک سامان سے بھرا ہوا تھا۔ میں دبلی پتلی تھی، سو بھوسے کی گڈھیوں کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ 3-4 منٹ بعد ہلچل سی ہوئی، باہر شور سا ہونے لگا۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، ایک دوسرے سے لڑنے لگے کہ تو نے غفلت برتی ہے، وہ لڑکی بھاگ گئی ہمیں دھوکہ دے کر۔ میں حیران تھی کہ یہ لوگ اتنی دیر سے میرے انتظار میں تھے۔ خیر میں وہاں چھپ کر بیٹھی رہی، جانتی تھی کہ یہاں سے نکلنا میرے لیے غیر محفوظ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ میرے دل میں کئی بار خیال آیا کہ میں اس ٹرک سے اتر جاؤں، پر پھر سوچنے لگی کہ میں ٹرک سے اتروں گی تو جاؤں گی کہاں؟ میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ رات باہر گزارنے سے اچھا تھا میں ٹرک کے اندر ہی رہ جاتی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں ٹرک میں بیٹھی رہ گئی۔ اب ٹرک خطرناک راستوں پر چلنے لگا۔ میرا تو جیسے جسم و جان سے میری روح نکلتی جا رہی تھی۔ اب ٹرک کے مالک کو آواز دے کر بھی نہیں کچھ کہہ سکتی تھی کہ اس بوریوں سے بھرے ٹرک میں اسے میری کیا آواز سنائی دیتی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ تبھی مجھے کب آنکھ لگی میں نہیں جانتی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ٹرک کی رفتار ہلکی سی تھی، شاید کہ ٹرک رک چکا تھا، شور بند ہو چکا تھا، ٹرک ایک سائڈ پر کھڑا تھا۔ اب بوریاں اتارنے کی آواز آ رہی تھی، ان گٹھیوں کو اتارا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ آدمی بھی انہی لوگوں جیسا نکلا تو کیا ہوگا۔ ٹرک کے لوگ تو ویسے بھی کوئی شریف لوگ نہیں ہوتے۔ میری پریشانی آسمان کو چھو رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی کہ جو بھی ہو اللہ بہتر ہی کرے، ورنہ میں کیا کروں گی؟ میرے پاس تو سوائے خدا کے اور کوئی مدد نہیں تھی۔ تبھی ساری بوریاں اتار لی گئیں۔ اب جب ٹرک ڈرائیور نے مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئی ہو؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی، میں اپنے گھر والوں سے بھاگ کر آئی ہوں، وہ میری شادی زبردستی کرنا چاہتے تھے۔ میری بات سن کر وہ آدمی غصے میں آ گیا۔ ہاں تو کیا تھا؟ تمہاری شادی وہ اپنی مرضی سے کر دیتے تو تم عزت سے رہ رہی ہوگی، گھر سے باہر نکل کر تمہاری عزت کا کیا بھروسہ؟ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم کیا کرتی؟ وہ آدمی بڑی سختی سے بات کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتی مجھے اور رونا آ رہا تھا، بھوک سے نڈال تھی۔ تبھی اس نے کسی کو آواز دی۔ ایک لڑکا پانی کا ٹھنڈا جگ اور کچھ انڈے لے کر آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ انڈے اس پٹھان نے بھی کھائے تھے اور مجھے بھی کھلائے۔ بولا کہ یہ ڈیرہ غازی خان ہے، یہاں پر عورتیں اس طرح باہر نہیں جاتیں۔ تمہیں میں نے کھانا کھلا دیا ہے، اب تم چاہو تو اپنے گھر جا سکتی ہو، یا اگر مجھے بتاؤ تو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ میں نے کہا آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں تو اندرون لاہور کے چھوٹے سے گاؤں سے آپ کے ٹرک میں بیٹھی تھی، اب آپ میں یہاں لے آئے ہیں۔ ٹرک اتنی دور آ گیا ہے، میرا گھر جانا ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اپنے گھر والوں سے بھاگ کر یہاں آئی ہوں، آپ کے پاس اس لیے نہیں آئی کہ آپ مجھے واپس بھیجیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ تو پھر کس لیے آئی ہو؟ تم تو مجھے جانتی بھی نہیں۔ اس نے کہا تو میں اور رونے لگی۔ وہ غصہ کرنے لگا، بولا کہ میں نے تمہیں رونے کی اجازت نہیں دی، اس لیے رونا دھونا مچا کر میری توجہ مت حاصل کرو۔ میں حیران دادا کھری طبیعت کا مالک تھا، ذرا بھی لگی لپٹی سے کام نہیں لیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ چلو تم میرے گھر رہ سکتی ہو، لیکن تب تک جب تک تم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔
میں اس کے گھر آ گئی۔ وہ مجھے اپنے ایک کشادہ سے کمرے میں لے گیا۔ یہاں پر بڑا سا بستر رکھا ہوا تھا۔ بولا کہ تم عورت ذات ہو، مجھے اس کمرے میں ٹھہرنا زیادہ دیر مناسب نہیں لگ رہا، اور ہاں، جو لڑکا تمہیں پانی پلانے کے لیے آیا تھا اس کا نام شیر جان ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اور میرے بیٹے سے ذرا دور رہنا، سمجھ گئی؟ اس نے مجھے بڑی مشکوک نظروں سے دیکھا۔ مجھے اپنا برا بھی لگا، اس کا بیٹا تو مجھ سے عمر میں بھی چھوٹا تھا۔ میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ لگتا ہے وہ مجھے بڑی ہی ماڈرن، شہری اور کافر قسم کی لڑکی سمجھ رہا تھا، اسی لیے تو وہ ایسی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن میں چپ رہی تھی، جانتی تھی کہ یہ باتیں ابھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آہستہ ظاہر ہے اس آدمی کو مجھ پر اعتبار آ ہی جانا تھا، اور یہاں سے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر واپس بھی جاتی تو میرے گھر والے مجھ سے ہزاروں سوال کرتے، پوچھتے کہ تم کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، اور سب سے بڑی سوال یہ کہ تم نے اتنے دن کہاں گزارے، کس کے ساتھ بھاگی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا کہ اب اسی کا دل نرم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، پر ایک دن وہ ہوا جس نے میری زندگی کی بازی ہی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے علاقے کے 3-4 معتبر آدمی کھڑے تھے، جن کی لمبی لمبی داڑھیاں اور سروں پر سفید عمامے تھے۔ میں نے دیکھا وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ مجھے ان کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی، میری تو زبان پنجابی تھی، وہ لوگ پٹھان بول رہے تھے۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ لوگ چائے پانی پی کر وہاں سے چلے گئے۔ جانے کے بعد شیر جان کا باپ میرے پاس آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، دیکھو لڑکی، تم یہاں آئی ہو، ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، ہم صبح کام پر جاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، لیکن تم یہ بات تو جانتی ہو کہ میں کس قدر اصول پسند انسان ہوں، اور اصول پسند اس لیے ہوں کہ ہمارے علاقے کے لوگ ایسے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عورت تمہارے نکاح میں نہیں تو اسے اپنے گھر سے نکالو، اس طرح علاقے کا ماحول خراب ہوتا ہے، بنا نکاح کے تم ایک غیر عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ میں ان کی باتیں سن کر چپ ہو گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے کسی شخص کے ساتھ بیاہ دیجیے، مجھے تو ویسے بھی اب اپنے ان لوگوں سے نفرت ہو گئی ہے جو کہ جہیز وغیرہ مانگتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ آدمی ہستیار بولا، نہیں، یہاں پر ہم اسلامی نظام سے چلتے ہیں، لیکن کیا تم اسلام کے نظام کے مطابق چل سکو گی؟ اگر چل سکتی ہو تو بتاؤ، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ سے 20 سال بڑا شخص اتنی بڑی بات کر دے گا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لیں اور بولا، تمہاری مرضی ہوئی تو بتا دینا، ورنہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ تو نظریں جھکائے بڑی ہی شرافت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی ہوس نہیں تھی۔ وہ صرف اور صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ اپنے علاقے کی روایات سے مجبور تھا، حالانکہ اس کی پہلے بھی ایک بیوی تھی۔ پر مجھے ان لوگوں کی اچھائی یہ بھی پسند آئی کہ ایک عورت کا گھر برباد کرنے سے بچانے کے لیے یہ لوگ اپنی بہن کی قربانی دے رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ جو یہاں پر آئے تھے ان میں سے ایک لڑکی کا بڑا بھائی تھا۔ یہ جان کر میں بہت حیران ہوئی تھی کہ یہاں پر کس قدر ایمان افروز زندگی گزارنے والے لوگ موجود ہیں، جنہیں اپنے فائدے سے اپنی دنیا سے غرض نہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف انسان کی بقا کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں۔ میری شادی شیر خان کے بیٹے سے ہو گئی۔ شیر جان اب میرا بیٹا بن چکا ہے، اور میں اس کی ماں۔ اگرچہ عمر میں وہ مجھ سے صرف 2 سال ہی چھوٹا ہے، لیکن سنجیدہ طبیعت کا مالک ہے، جبکہ میرے شوہر میں کافی بچوں والی باتیں بھی ہیں۔ اکثر وہ اپنے کمرے میں کبھی بلی کا تو کبھی کتے کا بچہ لے کر آ جاتا ہے۔ مجھے اس کی ان حرکتوں سے وہ جوان لگتا ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں، عمر تو صرف ایک عدد ہے، اصل انسان کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ جینا چاہتا ہے، یا جیسا وہ دل سے خود کو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔
کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔